اسپیشلی پاکستان کی 65% یوتھ ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جی. اور میں نے بتایا آپ کو اراؤنڈ 50% پاکستان کے جو ہے وہ پاپولیشن کے بچے ہیں. تو ٹبیکو انڈسٹری جو وہ پاکستان میں ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکٹس استعمال کرتے ہوئے مارکیٹنگ ٹیکٹس استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ اسموکنگ کی طرف جو ہے وہ لے کے آنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے ٹارگٹ کرتی ہے. یوں تو پاکستان میں بے شمار مسائل ہیں. ہر دور میں ہر تاریخ میں ہم وقت کے نازک ترین موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ پاکستان کی حقیقتیں مسائل ایسے ہیں جنہیں ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے, جن کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا ہے. پاکستان میں اسی طرح کا ایک معاملہ, ایک مسئلہ بچوں میں پائے جانے والے منشیات اور دیگر چیزوں کا استعمال ہے, جن کے متعلق اسپارک ایک بہت بہترین کام کر رہی ہے. خلیل احمد ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, پروگرام مینیجر ہیں اسپارک کے. ان سے آج گفتگو کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ اسپارک ہے کیا, کس طرح سے یہ پاکستان کے مستقبل کو, پاکستان کے بچوں کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل خلیل صاحب تھینک یو ویری مچ, ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. میں جاننا یہ چاہوں گا, ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتا دیں یہ اسپارک بیسیکلی ہے کیا, کس قسم کی آرگنائزیشن ہے اور کیا کام کاج کرتی ہے. بیسیکلی اسپارک سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی چائلڈ جو ہے وہ پاکستان کی پائنیئر آرگنائزیشنس میں ہے, جو 1992 سے پاکستان میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہم ڈفرینٹ لیول پہ کام کرتے ہیں. ایک تو پاکستان کے جو ہے چائلڈ رائٹس کی بات کریں, پروٹیکشن کی جس طرح ہے, تو اس میں چائلڈ ایجوکیشن ہے, چائلڈ ہیلتھ ہے, جوینائل ہے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں چائلڈ لیبر ہے, اس کے بعد اسٹریٹ چلڈرنس کے ایشوز ہیں, چائلڈ سیکشول ابیوز ہے, جتنے بھی چائلڈ پروٹیکشنز کے ایشوز ہیں ان کے اوپر اسپارک جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے کام کر رہی ہے. اس میں اسپارک جو ہے وہ امپلیمنٹیشنز کے اوپر بھی کام کر رہی ہے, اسپارک جو ہے وہ پالیسی لیول پہ بھی کام کر رہی ہے. اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی چائلڈ رائٹس ریلیٹڈ لیجسلیشنز ہوئی ہیں تو اس میں سے 60-70% جو ہے وہ اسپارک کا کنٹریبیوشن ہے. پھر اسپارک جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان چلڈرن رپورٹ جو ہے ایک اسپارک کی, وہ ایک اینول رپورٹ ہے, فلیگ شپ رپورٹ ہے. اس میں ہم ایک ریسرچ جو ہے سیکنڈری ریسرچ بیس پہ جو ہے ہم رپورٹ لانچ کرتے ہیں. پاکستان کے جو چائلڈ ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں ان کی پروٹیکشن کے ہم اس پہ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سیم جو ہے امپلیمنٹیشنز پہ ہم ڈفرینٹ لیول پہ جا کے ایجوکیشن میں, لیبر میں, جوینائل میں پاکستان کے جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ, ان کی ٹریننگز, ورکشاپس جو ہیں عام کمیونٹی میں بھی جا کے جو ہے ہم اس کو امپلیمنٹیشنز کے لیے بھی گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب جاننا میں چاہوں گا کہ ایک تو گورنمنٹ کا کتنا ایک عمل دخل رہتا ہے, چونکہ اور ہی میں جیسے پہلے ہی انٹرو میں عرض کر چکا ہوں کہ بے شمار مسائل ہیں, لیکن یہ آپ کوئی فیکٹ اینڈ فگر بتا سکتے ہیں کس حد تک کون سے شہر میں کتنے بچے اس وقت جو ہیں وہ اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں, جو اسٹریٹ چلڈرنس ہیں, جن کے پاس گھر نہیں ہے, جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کر جو کرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں آپ کے پاس؟ بالکل, اس پہ دیکھیں تو سب سے پہلے تو پاکستان میں تقریباً جو ہے 46, 47, 48% جو ہے وہ پاکستان کی پاپولیشن پاکستان کے بچے ہیں, 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں. اچھا, دوسرا اس میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں 23 ملینز بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اس کے بعد پاکستان میں ان کی موسٹلی جو تعداد اگر دیکھیں تو وہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں. اس میں ابھی جو چائلڈ لیبر کا 1996 کے بعد کوئی اس لیول پہ سروے جو ہے ابھی ریسنٹلی کنڈکٹ ہو رہا ہے, اس کی ابھی تک فائنڈنگز نہیں آئی. تو کہا یہی جا رہا ہے کہ جو 23 ملینز بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اس میں سے میجورٹی جو بچے ہیں وہ چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں, اسٹریٹ چلڈرن میں انوالو ہیں, اور اس قسم کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں بچے جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو بیسیکلی گورنمنٹ لیول پہ اگر آپ بات کریں تو اس میں سے بہت سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ آفٹر 18th امینڈمنٹ اگر ہم چلے جائیں تو وہ پروونشل سبجیکٹس ہو گئے ہیں, جیسے ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, لیبر ہے, اس قسم کے جو
ایشوز ہیں یہ جو سبجیکٹس ہیں وہ پروونشل لیول پہ چلے گئے ہیں. آلدو یہاں تمام پروونسز میں جو ہے وہ لیجسلیشن اس پہ ہوئی ہے, لیکن اس میں سٹل جو ہے لیجسلیشن سے کام نہیں چلے گا. امپلیمنٹیشنز میں ایک جو مین ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بچے جو ہیں ان کی ایج 18 سال سے کم ہوتی ہے, ان کے پاس پولیٹیکلی طور پہ کوئی پاور نہیں ہوتی جس میں وہ اپنا ووٹ کے تھرو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں یا تو اس لیے پالیسی میکرز کی پرائرٹیز میں یہ بچے جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس جو بھی حکومتیں آتی ہیں ان کے پاس 3, 4, 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہ ان بچوں کے اوپر اس لیول پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے. وہ ایسے ایشوز کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جن سے ان کو پولیٹیکلی طور پہ ان کو فائدہ مل سکتا ہو. تو بیسیکلی اسی لیے جو بچے ہیں وہ اگنور ہو جاتے ہیں, اور اس لیول پہ پاکستان میں اسپیسیفک چائلڈ ریلیٹڈ جو ہے وہ بجٹ ایلوکیٹس نہیں ہو پاتا فیڈرل لیول پہ بھی اور اس طرح پروونشل لیول پہ بھی. تو اس میں بجٹ کو بھی انہانس کر کے جو ہے امپلیمنٹیشنز کو بہتر بنا کے جو ہے وہ چائلڈ کے جو ایشوز ہیں ان کو کام کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہمارے یہ معاشرے اور ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہماری ایلیٹ جو ہے, سیاستدان جو ہیں, وہ ان مسائل کے بجائے دیگر معاملات پر اکثر اپنی اٹینشنز رکھتے ہیں. جاننا یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, اب بتا دیجئے گا کہ کیا آپ صرف پالیسی میکنگ کے لیول پہ کام کرتے ہیں یا آپ کے باقاعدہ طور پر کچھ سینٹرز ہیں جہاں پر آپ بچوں کو ٹرین کرتے ہوں, ان کی جو ہے وہ انہیں لیکچرز دیتے ہوں, ان کی کیپیسٹی کیریئر بلڈنگ کرتے ہوں؟ جی بالکل, ہم پالیسی لیول پہ بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ڈائریکٹ کمیونٹی میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ہمارے جو ہے اسٹریٹ چلڈرن سینٹرز ہیں, نان فارمل ایجوکیشن ہم ان کو دے رہے ہیں. ہم نے موبائل سکولز بنائے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں, ملتان میں, پنڈی میں, راولپنڈی میں, کراچی میں, اسلام آباد میں. تو ہم نے اسٹریٹ چلڈرن سینٹرز بھی بنائے ہیں جہاں ہم بچوں کو نان فارمل ایجوکیشن دیتے ہیں. پھر اس کے بعد انہی بچوں کو ہم مین سٹریم جو سکولز ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو انرولڈ وہاں کرواتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو سٹارٹ کا ہمیں ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کے بے فارمز نہیں بنے ہوئے. اب ایک بچے کا جب بے فارم یا اس کی برتھ رجسٹریشن نہیں ہوئی تو آپ خود سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے. اگر گورنمنٹ کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بیسک اسینشیل ویکسینیشن ہے وہ بچے سارے جو ہے اس ویکسینیشن سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ ایون بچوں کے پیرنٹس جو ہیں ان کے CNIC نہیں بنے ہوئے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قومی شناختی کارڈ بنواتے ہیں. پھر ہماری ٹیمیں جو ہے وہ سلم ایریاز میں جاتی ہیں یا کمیونٹی کے ایسے ایریاز میں جاتی ہیں جہاں جو ہے وہ بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے, تو وہ اس کمیونٹی کے جو ہے بڑے ہیں ان کو ہم سینسٹائز کرتے ہیں. پھر وہاں ہماری جو ٹیمیں ہیں موبائل سکولز کی مدد میں جاتی ہیں, وہاں جا کے ہم بچوں کو جو ہے وہاں نان فارمل ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت تک کتنے ایک ایسے بچے ہیں جن کے آپ ایجوکیٹ کر چکے ہیں, کتنی ایسی فیملیز ہیں یا کتنے ایسے گروپس ہیں جنہیں آپ فیسیلیٹیٹ کر چکے ہیں اس وقت تک؟ اس میں اگر ایگزیکٹ تو ابھی مجھے نمبر نہیں, لیکن اس میں ہزاروں کی تعداد میں ہے جو اینولی جن بچوں کو جو ہم مین سٹریم سکولز کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, ان کو بیسک ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور پھر ہم ان کا پراپر فالو اپ بھی کرتے ہیں کہ آیا کسی وجہ سے بچے جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ تو نہیں ہو گئے. اگر کسی وجہ سے وہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ہم دوبارہ پھر جو ہے ان کے پیرنٹس یا ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. ان کو کسی قسم کی اسینشیل لیول پہ کوئی بھی چیز ضرورت ہے, اسٹیشنری کی ضرورت ہے, ان کو یونیفارم کی ضرورت ہے, تو ہم اس لیول پہ جا کے ان کو دوبارہ جو ہے وہ چیزیں دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا ایک اسپارک جو ہے وہ پچھلے کچھ 4 سال سے جو ہے ہم 4-5 سال سے پاکستان کی یوتھ, پاکستان کے جو بچے ہیں ان کو ٹبیکو کے استعمال سے بچانے کے اوپر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں 2018 سے. اسپیشلی پاکستان کی 65% یوتھ ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, اور میں نے بتایا آپ کو اراؤنڈ 50% پاکستان کے جو ہے وہ پاپولیشن کے بچے ہیں. تو ٹبیکو انڈسٹری جو وہ پاکستان میں ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکٹس استعمال کرتے ہوئے, مارکیٹنگ کے ٹیکٹس استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کے بچوں کو جو ہے وہ اسموکنگ کی طرف جو ہے وہ لے کے آنے کے لیے ڈفرینٹ طریقے سے ٹارگٹ کرتی ہے. اس میں بتاتا ہوں کہ WHO کی ایک رپورٹ ہے, اس میں رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اینولی جو ہے 1,66,000 لوگ جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کا اندازہ لگائیں تو یہ تقریباً 450 شہری ہیں جو ٹبیکو کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تو ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو اسموکرز ہیں ان کو اسموکرز کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے. تو انڈسٹری کیا کرتی ہے کہ وہ اپنا مارکیٹنگ ٹارگٹس
کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستانی بچوں پاکستان کی یوتھ کو اس میں انگیج کرتی ہے، اور ان کے افیکٹو مارکیٹنگ کی وجہ سے پاکستان میں تقریباً 1200 بچے جو ہیں وہ ڈیلی اسموکنگ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے پچھلے 4 سال سے جو ہے پالیسی لیول پہ بھی امپلیمنٹیشنس لیول پہ بھی کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹس کے ساتھ مل کے، پالیسی میکرز کے ساتھ مل کے، کہ پاکستان میں جو ہے جو ہے پاکستان کی یوتھ کو جو ہے وہ اسموکنگ سے بچایا جا سکے۔ اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس کے انٹرنیشنل لیول پہ جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتی ہیں کہ سگریٹ کی پرائسز کو انکریز کر دیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان کو اگر ہم ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو افغانستان کے بعد پاکستان واحد کنٹری ہے جہاں کے سگریٹس سستے ہیں۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عموماً جب آپ باہر ٹریول کرتے ہیں یا آپ کی فیملی یا فرینڈس جا رہے ہوتے ہیں تو باہر میں جو پاکستانی بیٹھے ہیں یا باہر کے دوسرے جو ان کے فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے آتے وقت تو آپ سگریٹس لے کے آ جائیے گا، کیونکہ پاکستان میں سگریٹ سستے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور توجہ آپ کی ایشو پہ دلوانا چاہوں گا کہ اسپیشلی پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس میں سے گزر رہا ہے۔ کو 3-4 دن پہلے سوشل میڈیا پہ میرے ایک پوسٹ نظر سے گزری، اس میں پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے آئیں گے کہاں سے۔ تو ہم پرائم منسٹر صاحب کی جو ہے توجہ چاہتے ہیں کہ لاسٹ گورنمنٹ کی کیبنٹ نے جو ہے وہ ایک ہیلتھ لیوی کی مد میں ایک بل جو ہے وہ 2019 میں اس کو اپروو کیا ہے۔ اس ہیلتھ لیوی بل میں یہ ہے کہ 20 پیکٹ کی جو ڈبی ہے سگریٹ کی اس کے اوپر، اور جو آپ کا 250 ml کی شوگری ڈرنک ہے اس کے اوپر 10 روپے کی مد میں جو ہے وہ ایک ہیلتھ لیوی ٹیکس کو جو ہے امپوز کیا گیا ہے۔ اس کو لا منسٹری نے ویٹ کیا ہوا ہے، اس کو کیبنٹ نے اپروو کیا ہوا ہے، لیکن پچھلے 4 سال سے وہ قانون کا حصہ نہیں بن سکا، وہ لا پاس نہیں ہو سکا، اور وہ ہیلتھ لیوی امپلیمنٹ نہیں ہو پائی۔ اس سے کیا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اینولی ایڈیشنل 50 سے 60 بلین روپیز جو ہے وہ مل سکتے ہیں، جس کو اگر دیکھیں پچھلے 4-5 سال سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا، ہیلتھ سیکٹر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی 200 سے 250 جو ہے وہ پاکستان کے بلینز روپیز کا نقصان ہو چکا ہے، اور سٹل ابھی ہم پرائم منسٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو امپوز کرتے ہیں تو اینولی آپ کے پاس 50 سے 60 بلین روپیز جو ہے وہ ہیلتھ لیوی کی مد میں آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جس طرح کے ایک رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان 615 بلین روپیز جو ہے وہ ہیلتھ اکانومی برڈن کا اینولی پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے صرف ٹبیکو کے استعمال کی وجہ سے۔ اس کے بدلے میں اگر دیکھیں تو پاکستان 120, 25, 30 بلین روپیز جو ہے وہ پاکستان کو ٹبیکو پہ ٹیکس کی مد میں جو ہے وہ کلیکشن ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جاننا یہ چاہوں گا، یہ آپ نے کافی ساری ڈیٹیلز بتا دی تمباکو کے ریلیٹڈ، ہمارے ایک المیہ ہے، آپ یونیورسٹیز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ایجوکیشن کا سارا سیکٹر دیکھ لیں، صرف تمباکو کی بات نہیں ہے، یہ دیگر بہت ساری ڈرگز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ جن کا رجحان بڑھ رہا ہے، ایون کہ پرائمری لیول کے بچوں میں، مڈل لیول کے بچوں میں بھی بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے لے کر تمباکو کے علاوہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیگر جو منشیات کا استعمال ہے ان کی روک تھام کے لیے بھی کسی قسم کا کوئی پلان یا امپلیمنٹیشنز ماضی کی آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی دیکھیں، اس پہ بھی پھر میں اسی پہ بات کروں گا کہ دیکھیں انڈسٹری جو ہے اس وقت ایمرجنگ پروڈکٹس کی مد میں آپ دیکھیں نکوٹین پاؤچز ہیں، اس کے بعد ہیٹڈ ٹبیکو پروڈکٹس ہیں، ای سگریٹس ہیں، نئی جتنی بھی ان کی پروڈکٹس ہیں ان کی وہ فریلی سوشل میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے بچے، پاکستان کی یوتھ کو وہ آسانی سے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو ہماری حکومت جو ہے اس کو جس طرح مین سٹریم میڈیا میں ایک جو ہے سگریٹس کے اوپر بین، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بین لگا ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے کہ یہ نئی ایمرجنگ جو پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر بھی بین لگائے، اس کے ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر بین کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹارٹ میں یہ جو نکوٹین پاؤچز جس کو بڑا خوبصورت طریقے سے یا پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اس میں ای سگریٹس ہیں، جتنی بھی نئی پروڈکٹس جو ہیں، بیسیکلی ان کا یہی پرپز یہ ہے کہ ہماری جو بچے ہیں، ہماری یوتھ ہے، اس کو اسموکنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اسموکنگ جو ہے وہ گیٹ وے ہے ٹو ورڈز، اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی یہ ڈرگس جو ہیں اس دنیا میں جو ہے پھر وہ ہمارے جو بچے ہمارے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری کنٹری کے، ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی بڑے سٹارز ہیں، چاہے وہ انڈسٹری کے ریلیٹڈ ہیں، ٹی وی کے ریلیٹڈ ہیں، یوٹیوب کمیونٹی کے ریلیٹڈ ہیں، فیس بک کے ریلیٹڈ ہیں، وہ سب ان تمام تر چیزوں کے اشتراک میں بڑے خوشی سے وہ تمام تر چیزیں اٹھائے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب جاننا یہ چاہوں گا، فیوچر کو لے کر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ آپ ان تمام تر کاموں کے حجم کو کس قدر بڑھا رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے ہر گلی کوچے میں اپنا یہ کام، اپنا یہ پرپز لے کر پہنچنے والے ہیں؟
جی بالکل، یہ آپ نے سب سے پہلے تو بڑی ایک اچھے جو ہے وہ آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ پاکستان کے جو قومی ہیروز ہیں وہ اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر اس جو ایمرجنگ پروڈکٹس ہیں ان کے پروموشنز کے لیے جو ہے وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. تو میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کے ان کے ساتھ انڈسٹری کی یہ نئی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان کا فیوچر، پاکستان کے جو بچے ہیں، پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ دیکھیں کہ آپ کے شاید اس ایک عمل کی وجہ سے جو ہے وہ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو دیکھیں کہ یہ فیوچر میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک برائٹ فیوچر نہیں ہے، بلکہ اس کے مطلب بیماریوں سے بھرا ایک روشن پاکستان کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ایک بیماریوں سے بھرا جو پاکستان ہے، اور پاکستان کی اکانومی کو بھی اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. پاکستان میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں اموات بڑھیں گی ٹبیکو کے استعمال کی وجہ سے. تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس قسم کی جو بھی آپ کیمپین میں کا حصہ ہیں تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس کیمپین کو پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے بچوں کے لیے اس کیمپین کا آپ بھی بائیکاٹ کریں. اور دوسرا جو آپ نے بات کہا اسپارک جو ہے، اسپارک الحمدللہ جب ہم نے 4 سال پہلے کام شروع کیا تھا اس ایک وبا کے خلاف تو اس وقت ہم بہت سے لمیٹڈ تھے. اب الحمدللہ ہمارے ملتان میں بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی کام کر رہے ہیں، اور ایون اب تو سوشل میڈیا ہے، جس طرح کے آپ جیسے دوست ہیں ہمارے پاس اور میڈیا کے جو فرینڈس ہیں، پالیسی میکرز جو ہیں، اب سمجھ لیں کہ ہم پورے پاکستان لیول پہ جو ہے وہ ہماری یہ آواز جو ہے ہم اس کو پہنچا رہے ہیں. اور مزید جو ہے ہم جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اس کیمپین کو جو ہے فردر آگے تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، آج کی اس خصوصی نشست میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے مستقبل کو، پاکستان کے بچوں کو کس طرح سے منشیات میں لگایا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے فیوچر کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے باقاعدہ کیمپینز کے تحت بڑے بڑے برینڈز جو ہے وہ منصوبہ سازی کرتے ہیں. ڈوگر صاحب نے بڑی ڈیٹیلز میں ہمیں یہ چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکریہ. انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید شخصیات کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. سبحان افتخار راجہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.